ایک غریب فقیر آدمی بڑا پریشان، اپنی لائف سے بیزار، کہیں سے گزر رہا تھا تو اس کے پاس ہاتھ میں کوئی چراغ آ گیا۔ اب اس نے وہ چراغ لیا اور اس کو یوں مسلا۔ اب جب چراغ کو مسلا تو اس میں سے ایک جن باہر آ گیا۔ اب جب وہ جن باہر آیا وہ اتنا بڑا کہ پہلے تو اس کو دیکھ کے ڈرا، مگر پھر اس جن نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا غلام ہوں، سلیو ہوں، تم نے مجھے اس چراغ سے آزاد کر دیا ہے، اور اب تمہاری 3 وشز، 3 تمنائیں، 3 ڈیزائرز، وہ تم بتاؤ، وہ میں پوری کر دوں گا۔ اب وہ جو شخص تھا، غریب تھا، اس نے کہا پہلے تو مجھے پیسہ والا بنا دو، دوسرا میں ہیلدی رہوں، اور تیسرا میں ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس جن نے 3 کی 3 ڈیزائر پوری کر دی، وہ خوش ہو گیا۔ مگر یہ والا جو اسٹوری ہے یہ میرے اور آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہوتی؟ دیٹ از دا کوشچن۔ اس کے ساتھ تو ہو گئی، اور ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ الادین کا چراغ تھا، اس کو اس نے یوں مسئلہ تھا تو اس میں سے جن آ گیا تھا، اور جن نے آ کر 3 ڈیزائر پوری کر دی۔ ہم تو ساری زندگی انتظار کرتے رہے، ہمیں تو کوئی ایسا جن نہیں ملا کہ ہم اس چراغ کو مسلیں اور جن باہر آ جائے اور ہم اپنی ساری ڈیزائر پوری کروا دیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے؟ از دیٹ پاسبل؟ کیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہے؟ کیا کچھ پروبیبلٹی ہے، پاسبلٹی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ کہ اس کے پاس اتنا پاور آ جائے، چاہے تھرو جن ہو یا کوئی اندر وے ہو، کہ وہ اپنی ڈیزائرز، اپنی وشز، اپنے خیالات پر جو اس کو چاہیے اس پہ قابو پائے اور اس کو ملتا چلا جائے؟ تو آج کا ٹاپک یہی ہے، کیا ایسا ہے کہ انسان اتنا پاورفل ہو سکتا ہے کہ اگر اس کو اچھی ہیلتھ چاہیے، ویلتھ چاہیے، نیک اعمال چاہیے، اچھی بیوی چاہیے، اچھی اولاد چاہیے، یہ دنیا میں جس کو سکسیس کہا جاتا ہے، کیا انسان کے پاس کوئی ایسا پاور ہے کہ اگر اس کو وہ یوز کرے تو یہ اس کی لائف آسان ہو جائے، اور یہ جو چھوٹی موٹی سی ڈیزائر کو لے کر ساری زندگی روتا ہے یہاں تک کہ قبر میں چلا جاتا؟ کیا ایسا کچھ سیکرٹ ہے؟ کیا ایسا کوئی میجک ہے؟ کیا اسلام اس بارے میں ہمیں کچھ گائیڈنس دیتا ہے؟ دیکھیں، ہندو تو بولتے ہیں، جو ہندو مونک ہیں، جو بدھسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں دیر از اے مینیفیسٹیشن وے، آپ مینیفیسٹ کرتے ہو تھرو یور تھاٹس۔ آپ جو امیجینیشن ہوتی ہے، آپ کی جو ویژولائزیشن ہوتی ہے، آپ جو سوچتے ہو، وہ جو تھاٹس ہوتی ہیں، وہ تھاٹس آپ کی لائف کو اٹریکٹ کرتی ہیں۔ تو ہندو بھی کہہ رہے ہیں، بدھسٹ بھی کہہ رہے ہیں، ایز اے مسلم میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا اللہ نے ہمیں کوئی ایسا پاور دیا ہے، ہمارے ان بلٹ، ہمارے مائنڈ کے اندر کچھ ایسا رکھا ہے کہ تھرو آور مائنڈ ہم اپنی لائف کو کریٹ کریں؟ تھرو آور مائنڈ ہم سکسیس کو، ہیپینس کو، ہیلتھ کو، رچنس کو، پیسے کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے، اور آقا علیہ السلام کی سیرہ کیا کہتی ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث کیا کہتی ہے؟ بس یہی آج کا موضوع ہے۔ یہ اس لیے بھی بول رہا ہوں کہ آج کل جو بھی سیلف ڈیولپمنٹ کی طرف آتا ہے، اپنی لائف کو بہتر کرنا چاہتا ہے، تو اس کو یہ لوگ مل جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیر از اے سیکرٹ، یو نیڈ ٹو نو، اور ہم فوراً اٹریکٹ ہو جاتے ہیں کہ اس کو سیکرٹ پتہ ہے، مجھے مل جائے گا تو میرا تو بیڑا پار ہو جائے گا، اور پھر ان کی باتوں میں ہم چلتے چلے جاتے ہیں۔ کوشچن یہ آتا ہے ایز اے مسلم اسلام ہمیں اس بارے میں کیا گائیڈنس دیتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ البقرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ایک تو یہ ٹرانسلیشن ہے جو آپ سنتے ہیں کہ بی کائنڈ ٹورڈز ادر پیپل، احسنو، احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنڈ پیپل کو، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک تو یہ سمپل سا ٹرانسلیشن ہے، مگر امام سفیان ثوری علیہ رحمہ نے اس آیت کریمہ کا ایک اور انٹرپریٹیشن کیا، اور آپ نے کہا کہ اللہ نے جو یہ فرمایا ہے وَأَحْسِنُوا، اس کا مطلب یہ ہے وَأَحْسِنُوا الظَّنَّ بِاللَّهِ ان اللہ یحب المحسنین الظن باللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب تو یہی ہے کہ احسان کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، مگر اس کا ایک اور میننگ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سے بیسٹ ایکسپیکٹ کرو، اللہ سے بیسٹ ایکسپیکٹ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی ایکسپیکٹیشن رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ واٹ از ایکسپیکٹیشن؟ عربی میں اس کو کہا جاتا ہے الظن، عربی میں الظن کہا جاتا ہے، انگلش میں ہم کہتے ہیں ایکسپیکٹیشن، اردو میں کہتے ہیں توقع کرنا، یار مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی، I was not expecting this from you، ہم ایسے بولتے ہیں اپنے ریلیشن میں، ان ایکسپیکٹڈ ہو گیا۔ تو ایکسپیکٹیشن، ان ایکسپیکٹڈ، یہ ہم انگلش کے ورڈ استعمال کرتے ہیں، اردو میں ہم اسے توقع کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے ایسی توقع نہیں تھی یا مجھے توقع تھی۔ عربی میں کہا جاتا ہے ظن، ایکسپیکٹیشن کو۔ حضرت سفیان ثوری بتا رہے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ سے بیسٹ ایکسپیکٹ کیا کرو، اللہ سے بیسٹ ایکسپیکٹ کیا کرو،
کیونکہ اللہ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے جو اللہ سے اچھی ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھے ہیں. تو قرآن کی یہ آیت کچھ اشارہ دے رہی ہے کہ دیر از اے اسپیسیفک وے آف تھنکنگ اباؤٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ اگر ہم اس اسپیسیفک وے کو لیتے ہیں اپنی لائف میں، اس کو ظن کہا جاتا ہے. ظن کیا ہے؟ دیکھیں، اگر میں اور آسان کر دوں، اگر ہم کسی بھی چیز کے بارے میں 50-50 ہوں تو اسے کہا جاتا ہے ڈاؤٹ فل کنڈیشن، کہ یار ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ یہ رائٹ ہے کہ رانگ ہے، آئی ایم ناٹ شیور. ہم بولتے ہیں کہ ڈاؤٹ ہے، شک، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے شک و ریب، کہ آپ 50-50 ہوتے ہو، آئی ایم ناٹ شیور. لیکن جیسے ہی 50 سے ابو چلے گئے آپ، پروبیبلٹی بڑھ گئی، تو اس کو کہا جاتا ہے ظن. اور اگر یہ 100% ہو جائے تو اس کو کہا جاتا ہے یقین، اس کو کہا جاتا ہے ایمان، اس کو کہا جاتا ہے فیتھ. تو جو ظن ہے وہ شک سے اوپر ہے، ڈاؤٹ سے اوپر ہے، اور یقین سے تھوڑا نیچے ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے ظن. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حکم دے رہا ہے کہ میرے بندے، میرے سے اچھا ایکسپیکٹ کر کے تو دیکھ، مجھ سے اچھا ایکسپیکٹ کر کے دیکھ، کیونکہ ایسے لوگوں کو میں پسند کرتا ہوں. یہ آیت کریمہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ فرما رہا ہے وَأَحْسِنُوا، اللہ سے اچھا ایکسپیکٹ کرو، ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ اچھے ایکسپیکٹ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جاتی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، یقول الحبیب المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یقول اللہ. دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، یونیورس کو پیدا کرنے والا ہے، صحت بھی اس کی طرف سے ہے، پیسہ بھی اس کی طرف سے ہے، زندگی کی جو چھوٹی چھوٹی ڈیزائر ہیں وہی پوری کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نیچر بتاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فطرت بتاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک میسج تھرو ہز بیلوڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے رہا ہے. وہ میسج کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے سنا، آقا علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یقول اللہ، اللہ فرماتا ہے، انا عند ظن عبدی بی فإن ظن خیرا فلہ وإن ظن شرا فلہ. آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ اللہ کی عادت یہ ہے، اللہ کی عادت یہ ہے، اللہ کی نیچر ہے، اللہ کی فطرت ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بندہ جیسا میرے بارے میں گمان کرے گا میں اس کے لیے ویسا ہی ہو جاؤں گا. یہاں پر آ جاتی ہیں چوائسز، کہ ہمارے پاس ہر سچویشن میں 2 چوائس ہوتی ہیں. یا تو یہ ایکسپیکٹ کرے کہ ورسٹ کیس سیناریو ہوگا، اٹ ول ناٹ ورک، گئے پکڑے گئے، بہت برا ہونے والا ہے، دیٹ از اے ون وے. سیکنڈ کیا ہے کہ اٹ ول ورک آؤٹ، بیسٹ ایکسپیکٹیشن. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بتانے کہ اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ میرا بندہ فری ہے، ہی کین چوز واٹ ایور ہی وانٹس، فری ہے، جو سوچے گا، جو ظن کرے گا ویسا ہوگا. اگر اچھا سوچ لے گا، اچھی ایکسپیکٹیشن لگا لے گا مجھ سے، فلاح، تو اس کو اچھا مل جائے گا. وَإِن ظَنَّ شَرًّا فَلَهُ. اور اگر بیسٹ کے بجائے ورسٹ کیس سیناریو سوچتا رہے گا کہ نہیں، لاس ہو جائے گا، نقصان ہو جائے گا، لائف اچھے نہیں ہوگی، ریلیشن نہیں چلے گا، اگر برا سوچتا رہے گا، برا سوچتا رہے گا، آقا علیہ السلام نے بتا دیا کہ اللہ نے مجھے بتا دیا ہے کہ ایسا ہی ہو جانے والا ہے. تو ہمارے پاس تھوڑا کوئی پاور تو ہے، اسی ایز اے ہیومن بینگ، ٹھیک ہے، آل پاورفل اللہ ہے، اسی کی مشیت ہے، ان الحکم الا للہ، وہ پاورفل ہے، اس کی پرمیشن کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر رہا. مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے سم ہاؤ پاورفل بنایا ہے. اور وہ پاور کہاں رکھا ہے؟ ان آور تھاٹس، ان آور امیجنیشن، ان آور ایکسپیکٹیشن. اور یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کہو کہ یہ ویڈیو چل رہی ہے، یہ ویڈیو نہیں ہے، یہ اسلامک کانسیپٹ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نیچر بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے ساتھ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا وہ سوچتا ہے. اب اگر یہ پاور مجھے مل گیا تو دیکھو، اس بندے کو تو جن ملا تھا، 3 ڈیزائر پوری کرتا تھا وہ، 3 وشز. مگر یہ جو پاور مجھے اور آپ کو اللہ نے دیا ہے، اس میں جو لمٹ لیس پاور ہے، اس میں کوئی لمٹ نہیں ہے کہ اتنی وش پوری ہوں گی، اتنی ڈیزائر پوری ہوں گی، اس کے بعد بس نہیں. جو اللہ سے ایکسپیکٹ کرو گے، جتنا ایکسپیکٹ کرو گے، جتنی مرتبہ ایکسپیکٹ کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ مجھے ویسا ہی پائے گا جیسا وہ مجھے ایکسپیکٹ کر رہا ہے. اب اگر یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے، قرآن کی آیت بتا دی، سورہ بقرہ کی، بخاری اور مسلم کی حدیث بتا دی میں نے آپ کہ اللہ نے یہ بتایا. اب میں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں، میں جہاں بھی ہوں اپنی لائف میں، جہاں بھی ہوں، چاہے میں سکسیزفل ہوں کہ انسکسیزفل ہوں، چاہے میرا ریلیشن اچھا ہے کہ نہیں ہے، چاہے میں پیسے والا ہوں کہ نہیں ہوں، جو بھی میں یہاں تک پہنچا ہوں، کیا ایسا تو نہیں کہ میں یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا اپنی لائف میں؟ کبھی تو ہم کانشیس لیول پر ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کبھی سب کانشیس لیول پر ایکسپیکٹ کرتے ہیں. یعنی ہمیں انٹینشنلی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، مگر کہیں نہ کہیں انر وائس چلتی ہوتی ہے کہ یار یہ غلط نہ ہو جائے، وہ غلط نہ ہو جائے، نہیں یہ کام نہیں ہوگا، یہ کاروبار نہیں چلے گا، میری میرج سکسیزفل نہیں ہوگی، طلاق ہو جائے گی، ریلیشن خراب ہونے والا ہے، بچے بگڑ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا.
وہ انر بیک سائڈ پہ تھاٹس چلتی رہتی ہیں, وہ ایکسپیکٹیشن چلتی رہتی ہیں, اس کو انکانشیس بھی کہا جاتا ہے. تو سب کانشیس لیول پر ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں. تو میں جہاں بھی ہوں, سکسیزفل ہوں یا انسکسیزفل ہوں, ان ایوری ایسپیکٹ آف لائف, کوشچن یہ ہے کہ کیا ایسا تو نہیں کہ میری ایکسپیکٹیشن جو تھی وہی مجھے یہاں تک لے کر آئی ہیں, میں اللہ سے یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا. اگر یہی فیکٹ ہے جو کہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے, حدیث سے ثابت ہو رہا ہے, تو پاور ہمارے ہاتھ میں ہے. وی کین شفٹ آور تھاٹس, وی کین شفٹ آور ایکسپیکٹیشن. ابھی تک ہمیں یہ لگ رہا تھا یہ غلط ہو جائے گا, یہ غلط ہو جائے گا, یہ غلط ہو جائے گا, یہ غلط ہو جائے گا. ناؤ وی نیڈ ٹو چینج دس ایکسپیکٹیشن. آج سے اگر ہم یہ سوچنے لگ جائیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے, وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے, کیسے پسند کرے گا کہ میں ایک میزریبل لائف گزار کے چلا جاؤں, ایک ایسی لائف کہ جس کو کبھی کوئی دیکھے تو عبرت پکڑے. تو اگر ہم آج سے اللہ سے اچھی ایکسپیکٹیشن لگا لیں ان ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ آف لائف, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہو جاتا ہے, اس کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق. اور یہ جو ایکسپیکٹیشن ہے نا, جسٹ ایکسپیکٹیشن کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا, یہ عبادت ہے. اب غور کریں, ابھی ہم نماز پڑھیں گے نا جمعے کی, یہ عبادت ہے. قرآن کی تلاوت کریں گے, عبادت ہے. رمضان کے روزے رکھتے ہیں, عبادت ہے. کتنی بڑی عبادت ہے. مگر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حسن الظن باللہ من حسن العبادہ, کہ میرے غلاموں اللہ کے بارے میں اچھا سوچا کرو. تمہارا یہ سوچنا ہی, یہ ایکسپیکٹیشن لگانا ہی, یہ بہترین عبادت ہے. یعنی اگر کوئی بندہ اللہ کے بارے میں صرف یہی سوچے, نہیں اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے, میری تو دنیا بھی اچھی ہے, بیمار نہیں ہونے والا میں, میری انشاءاللہ صحت ٹھیک ہے, ہارٹ اٹیک نہیں ہونے والا, ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا, سب ٹھیک ہے انشاءاللہ, اللہ کرم کرے گا, کاروبار بھی انشاءاللہ سکسیسفل ہوگا, کاروبار میں جا رہا ہوں پیسہ آئے گا, رزق حلال آئے گا, ریلیشن بھی ٹھیک چلے گا, بیوی بھی خوش رہے گی, بچے بھی عزت کریں گے, ایک سکسیسفل لائف گزاروں گا میں, جتنی بھی ہے, 30 ایئرز ہے, 20 ایئرز ہے, 10 ایئرز ہے, 10 منٹس ہے, اچھا ہوگا. یہ صرف سوچ لیول پر کوئی صرف سوچ رہا ہے, اللہ سے اچھا ایکسپیکٹ کر رہا ہے. آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ بیٹھ کر جو سوچ رہا ہے یہ سوچنا نہیں ہے, بلکہ بیسٹ ورشپ ہے, یہ بیسٹ ورشپ ہے کہ اللہ کے بارے میں وہ سوچ تو رہا ہے کہ اچھا سوچ رہا ہے. اب نبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہی فارمولہ نظر آئے گا آپ کو. حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں یہی فارمولہ نظر آئے گا. حضرت سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہی فارمولہ نظر آئے گا. آپ نبیوں کی زندگی دیکھیں تو صحیح, اسی پلانٹ پر تھے نا, ہماری طرح وہ اس پلانٹ پہ آئے ہیں. ہیومن بینگ ہوتا ہے, ہر نبی ہیومن بینگ ہوتا ہے, جو نبی کو ہیومن بینگ نہ مانے وہ کافر ہے. تو اس پلانٹ پر ڈیفیکلٹ ہوتی ہے لائف, مگر یہ کس طرح سے اللہ سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام, آپ فرعون سے بنی اسرائیل کو چھڑوا کر, اپنی قوم کو چھڑوا کر ملک شام کی طرف لے کر آ رہے ہیں, مصر سے یہ فلسطین کی طرف, جارڈن کی طرف لے کر آ رہے ہیں. درمیان میں آ گیا سمندر, اوشین ہے, سی ہے. اب یہ جو سچویشن ہے, کین وی امیجن, پیچھے آرمی ہے, فرعون ہے, اور آرمی کے ساتھ حملہ ہو چکا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر ملک شام کی طرف جا رہے ہیں, سامنے سمندر ہے, پیچھے آرمی ہے. اب ایکسپیکٹیشن کا چیلنج یہاں پر آتا ہے, واٹ ڈو وی ایکسپیکٹ. میں اور آپ ہوں تو کیا ہوگا, ہم یہی سوچیں گے بھائی اب تو پکڑے گئے, اب کچھ نہیں ہونے والا. سامنے سمندر آ گیا, یا تو اس میں کود جاؤ یا پھر سرنڈر کر دوں. اور یہی ہوا. عام جو ہیومن بینگ تھے, جو ایوریج لوگ تھے, جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے, قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا انا لمدرکون, اے موسیٰ ہم پکڑے گئے, گیم از اوور, کچھ نہیں ہونے والا, اب کچھ نہیں ہونے والا. یہ ہیومن بینگ جو تھے, جو بنی اسرائیل تھے, ان کی ایکسپیکٹیشن کیا تھی کہ سب کچھ ختم ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال کلا ان معی ربی سیہدین. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایکسپیکٹیشن دیکھیں اپنے رب سے, کہا ہو نہیں سکتا, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا, میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ راستہ بنا کر دے گا مجھے. اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایکسپیکٹ کیا. ادھر سے آواز آتی ہے فقلنا, ہم نے موسیٰ کو کہا اضرب بعصاک البحر, اے موسیٰ جو تمہارے ہاتھ میں لکڑی ہے اس سمندر پہ مار دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی کو سمندر پہ مارا, سپلٹ ہو گیا, سمندر کے بیچ میں راستہ بن جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا پاور آف ایکسپیکٹیشن, اللہ کے بارے میں گمان کیسا کلیئر تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا, میرا رب ہے, میرے ساتھ ہے, مجھے ہدایت دے گا, مجھے راستہ دے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھایا. اب ذرا غور کرو, یہ تو ایک آرمی تھی, پیچھے سامنے سمندر تھا. ہماری زندگی میں یہ پرابلم نہیں ہے. کبھی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار گیم از اوور, کچھ نہیں ہونے والا, میں نے ہر طرح کا بزنس کر کے دیکھ لیا, ہر طرح کی جاب کر کے دیکھ لی, ہر طرح سے کوشش کر لی ہے, میں تو کامیاب ہونے والا نہیں ہوں بھائی, بس گھر بیٹھو اور اب سوگ مناؤ, افسوس کرو, ریگریٹ کہ یار کچھ نہیں ہوا, میری لائف تو تیل ہو گئی ہے. تو بھائی لائف کو تیل ہونے سے پہلے تھوڑا سا سوئچ کر لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھایا. اللہ سے ایکسپیکٹیشن رکھی کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمیں جو تنہا چھوڑ دیا جائے, ان آرمی کے سپرد کر دیا جائے, اور اللہ تعالیٰ سے جو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا ہی ہو جاتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ ملا, بنی اسرائیل کو راستہ ملا, اسی سمندر سے چلتے ہوئے گزرتے ہوئے خیر و عافیت سے پہنچ جاتے ہیں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, پیارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم, پاور آف ایکسپیکٹیشن دیکھیں. آپ
ہجرت کی رات ہے، کفار اور مشرکین آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، مرڈر کرنا چاہتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق کو لیا، آپ چھپ چھپا کر شہر مکہ سے نکل رہے ہیں، غار سور میں آپ پہنچے ہیں، اور یہ لوگ بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے. یہ لوگ بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے. سیناریو کیا ہے، سین کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کہہ رہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باہر کھڑے ہیں. صدیق اکبر غار کے اندر ہے، پیارے آقا علیہ السلام غار کے اندر ہے، یہ کفار و مشرکین باہر ہیں. صدیق اکبر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اگر انہوں نے یوں جھک کر دیکھ لیا تو ہم پکڑے گئے، انا لمدرکون. اگر یہ جھک کر دیکھ لے نا، غار تھا نا، کیو، اس کے اندر چھوٹا سا ایک جگہ ہوتی ہے، تو حضرت صدیق اکبر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ اگر انہوں نے جھک کر دیکھا تو ہم پکڑے گئے. اب یہ حضرت صدیق اکبر ہیں. اللہ کے نبی کی ایکسپیکٹیشن اللہ سے کیسی؟ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر غم نہیں کرو، غم نہیں کرو، ڈونٹ بی سیڈ، ڈونٹ بی فیئرفل. کیوں؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما. ابو بکر ہم تو دو ہیں، ان دو کے بارے میں تو کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو؟ تجھے ہم تو دو دکھ رہے ہیں نا، ایک ابو بکر تو اور ایک میں، تیسرا نہیں ہے کوئی. اللہ ثالثہما، اللہ تو ہے. اور پھر کیا ہوا؟ وہ جو کفار و مشرکین تھے نیچے جھکنے کے بجائے یہ کہہ کر واپس چلے جاتے ہیں کہ محمد اور ابو بکر جا چکے ہیں. کامیابی ملی تھرو ہیز ایکسپیکٹیشن. اللہ کے ساتھ ایکسپیکٹیشن کلیئر تھی کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا، اللہ کا اپنا وعدہ پورا کرے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آ جائے اور مجھے اریسٹ کر لے یا میرا مرڈر کر دے؟ یہ اللہ کے نبی کی پاور اور ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. طائف کا میدان، طائف کا شہر ہے، آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اسلام کی دعوت دی ہے. ہم سب کو پتہ ہے پھر کیا ہوا، بتانے کی ضرورت یوں نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، مگر ان نوجوان لڑکوں نے آقا علیہ السلام پر پتھر برسائے. خونم خون ہو جاتے ہیں میرے آقا سرور دو علیہ وسلم. اتنا بلڈ نکلتا ہے، اتنا خون نکلتا ہے کہ پوری باڈی سے ہوتا ہوا جو آپ کے شوز تھے نا وہ خون سے بھر گئے تھے، خون سے بھر گئے تھے. اس وقت آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکل تھے، آپ کے ساتھ آپ کے غلام صحابی تھے، بڑی مشکل سے آپ طائف کو چھوڑ کر ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھتے ہیں. ملک الجبال آتا ہے، حضرت جبریل آتے ہیں، ملک الجبال بھی آ جاتا ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے، یہ طائف جو سٹی ہے دو پہاڑوں کے درمیان ہے، آپ حکم دیں ان دونوں پہاڑوں کو یوں ملا کر سب کو ختم کر دیا جائے. آپ کے ساتھ ایسا کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور بدن سے بلیڈنگ ہو رہی ہے. غلطی کیا ہے؟ ایک اللہ کی طرف بلایا ہے، اور تو کوئی جرم نہیں کیا، اور تو کوئی کرائم نہیں کیا، کچھ بھی تو نہیں کیا، صرف اللہ کی طرف بلایا تھا. ان طائف کے رہنے والوں نے آقا علیہ السلام پہ پتھر برسائے تھے. اب جبریل بھی آ گئے، آل پاورفل ہے، تمام اینجلز کے سردار ہیں. ملک الجبال جو پہاڑوں کا فرشتہ وہ بھی آ گیا. اب یہ دونوں آ کر کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم کر دیں، پہاڑوں کو یوں کرتے ہیں، ختم کہانی. اب آقا علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ انی لارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا. اے ملک الجبال تو مجھے کہتا ہے کہ میں دعا کر دوں اور پہاڑوں کو ملا کر ختم کر دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آقا علیہ السلام کا پاور آف ایکسپیکٹیشن دیکھیں. میں اللہ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، انی لارجو، میں اللہ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں؟ ان یخرج اللہ من اصلابہم. یہ تو میری بات نہیں مان رہے، انہوں نے تو مجھے مارا ہے، انہوں نے تو خون نکالا ہے، مگر میں ان کو تھوڑے دیکھ رہا ہوں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اللہ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ ان قریب انہی کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے اور شرک بھی نہیں کریں گے. کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی سب کچھ بظاہر لگ رہا ہوتا ہے گیم از اوور، کوئی میری بات نہیں مان رہا، مگر آقا علیہ السلام کی ایکسپیکٹیشن کتنی ہائی تھی اللہ سے کہ اللہ ہے، آل پاورفل ہے، یہ بھلے میری بات نہ سنیں مگر ان کی جو نسل ہے، جو ان کی جنریشن آنے والی ہے، وہ ضرور اللہ کی عبادت کریں گے. اور پھر ہوا طائف کے رہنے والوں میں کیسے کیسے بہادر صحابہ اکرام بن کر آئے. 8-9 سال کے بعد شہر طائف مسلمانوں کا قلعہ بن چکا تھا. آقا علیہ السلام نے جب یہ بات کہی اس کے چند سالوں کے بعد ہی شہر طائف مسلمانوں کا قلعہ بن چکا تھا. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ بظاہر ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ گیم از اوور، مگر کوئی کہتا ہے ناٹ یٹ انٹل آئی ونر، انٹل آئی ون. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ لوگ کہہ رہے گیم از اوور، یو آر اے لوزر، مگر وہ بندہ کہتا ہے ناٹ یٹ. نہیں نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھ اللہ ہے، وہ بڑا غفور رحیم ہے، وہ بڑا پاورفل ہے، اس کے لیے تو کن فیکون کہنے کی دیر ہے. میں اس سے دعا کر رہا ہوں، وہ جب کہے گا کن ہو جائے گا فیکون. یہ پاور اور ایکسپیکٹیشن آقا علیہ السلام کی زندگی میں نظر آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. کہاں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی چرند ہے، نہ کوئی پرند ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اپنی بیوی ہاجرہ کو چھوٹے سے بیبی اسماعیل کے ساتھ چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ مکہ بعد میں بنا ہے، اس وقت تو اس کا نام بھی کوئی نہیں تھا. حضرت ابراہیم واپسی کی طرف مڑے، بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ الی این تذهب یا ابراہیم، میں تمہاری بیوی، یہ تمہارا چھوٹا سا بیبی اسماعیل، ہم دونوں کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ نہ یہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کوئی چرند ہے، نہ پرند ہے، نہ درخت ہے، نہ کوئی انسان ہے.
کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے جواب نہیں دیا. پھر پوچھا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ پھر جواب نہیں دیا. پھر پوچھا کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ جواب نہیں دیا. پھر بی بی ہاجرہ نے کہا اللہ امرک، ابراہیم اس کا تو جواب دو کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے یہ کرنے کا؟ اللہ کے حکم سے کر رہے ہو؟ کہا نعم. بس ایک لفظ، اللہ کے حکم سے کر رہا ہوں. ابھی بھی ہاجرہ دیکھیں، 4000 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، 4000 سال پرانی بات. بی بی ہاجرہ اس وقت کہتے اذن ان اللہ لا یضیعنا، اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اللہ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اور پھر کیسا کرم ہوا بھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے زمزم کا پانی آ جاتا ہے، مکہ شہر آباد ہونے لگ جاتا ہے، پھل فروٹ کی بارشیں ہو جاتی ہیں. آج بھی مکہ جو ہے وہ پیسے والوں کا شہر کہلاتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ کسی ایک عورت کی اللہ سے ایکسپیکٹیشن تھی نا. بظاہر سب کچھ ختم ہوتا دکھ رہا تھا کہ ایک بیوی، اس کا چھوٹا بچہ اس کو ایسی جگہ چھوڑ کر چلا جائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ مگر بی بی ہاجر رضی اللہ عنہ کی ایکسپیکٹیشن کلیئر تھی اللہ کے ساتھ کہ اللہ اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اٹس آل اباؤٹ ایکسپیکٹیشن ہے. اگر میری بات سمجھ پا رہے، یہ پاور ہمارے پاس ہے کہ ہم اللہ سے ایکسپیکٹ کیا کریں. ہم کیا ایکسپیکٹ کریں؟ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اے میرے بندو جب اللہ سے دعا مانگا کرو تو اس یقین کے ساتھ مانگا کرو کہ دعا قبول ہو چکی ہے. ہماری دعائیں بھی ایسی نہیں ہیں، ہماری دعائیں بھی ایسی نہیں ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اگر میری زبان پر دعا کے الفاظ آئے ہیں تو میں خود لے کے نہیں آیا، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، میں خود نہیں لایا. اگر میں نے اللہ سے کچھ مانگا ہے تو میں نے خود الفاظ چوز نہیں کیے، وہ جو تھاٹس جو ڈیزائر میرے اندر آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور جب اللہ کی طرف سے آئی ہے تو اللہ کی طرف سے وہ ڈیزائر پوری بھی ہو کر رہے گی. یہ آپ کا انداز ہوتا تھا کہ دعا مانگتے وقت ہماری تھاٹ کا لیول یہ ہونا چاہیے. تو اگر میں خلاصہ اور سمری کروں تو ہمارا مذہب اسلام لا آف اٹریکشن کو سپورٹ کرتا ہے، مینیفیسٹیشن کو سپورٹ کرتا ہے، مگر ان اسلامک وے کہ اگر ہم اللہ سے اچھا ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھا کر دیتا ہے. اور اپوزٹ اگر ہم اللہ سے بیڈ ایکسپیکٹ کریں گے نا، لائف میزریبل ہو جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ کاروبار میں جاتے، کاروبار فیل، شادی کرتے، طلاق، بچے اگر ہو گئے تو وہ بھی عزت نہیں کرتے، ہیلتھ بھی برباد، ویلتھ بھی کوئی نہیں، ساری زندگی ان سے کے ساتھ بیٹھ کر دیکھیں ٹوٹلی 100% نیگیٹو. اٹ ول ناٹ ورک. یار حالات بڑے خراب ہیں، کاروبار تباہ ہو گیا، بہت برا ہونے والا ہے، سب غلط ہے. یعنی ان کی باتیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ کتنے نیگیٹو ہیں. ان کے دماغ کے کسی گوشے میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھ لے. اور جو ہم کو ہیرو لگ رہے ہوتے ہیں، سکسیسفل لگ رہے ہوتے ہیں، اگر ان مسلمانوں کے ساتھ جا کر بیٹھے نا، وہ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرتے ہیں کہ جس رب نے مجھے کل کھلایا ہے آج بھی کھلائے گا. ہے کہ نہیں ایکسپیکٹیشن؟ جس رب نے مجھے کل کھلایا ہے آج بھی کھلائے گا، یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے بارے میں اچھی ایکسپیکٹیشن کہلاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَحْسِنُوا، اللہ سے اچھی ایکسپیکٹیشن رکھا کرو. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے کہ جو اللہ سے بیسٹ گمان کرتے ہیں، بیسٹ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے